سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور پیغمبروں کے حالات زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ اس دنیا میں آئے ہوئے جتنے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ کے بندوں کو کس چیز کی دعوت دی اور کس چیز کی طرف بلایا۔ اللہ نے کہا کہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا جو مرکز اور محور رہا وہ ہمیشہ سے عقیدہ توحید رہا۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے انسانوں کو اسی بات کی دعوت دی کہ تمہارا خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عبادت صرف اسی کی کرو، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ وہ دعوت کا قانون ہے جو تاریخ میں کبھی بدلا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی اور پیغمبر کی شریعت میں شرک یا شرک کی کوئی شکل جائز ہو گئی ہو۔ تمام پیغمبروں نے شرک کی تمام صورتوں پہ روک لگائی اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے در سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا پیارے نبی سے خطاب کرتے ہوئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں بھیجے سب کے پاس یہی وحی کی کہ معبود برحق اگر کوئی ہے تو بس وہی آسمان والی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، لہٰذا تم سب میری ہی عبادت کیا کرو۔ یہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ عقیدہ توحید۔